الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آج الحمدللہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا اس لیے کہ آپ کو یاد آ جائے اور آپ بھی یہ شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیں، اور ہم سب کو رب عز و جل اپنی رحمتوں سے اس درود پاک کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف یعنی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، جتنے بھی فرمان ہیں، ان پر بہت دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے کی رب کریم توفیق مرحمت فرمائے، اور ضرور بالضرور عمل کیا کریں کہ زندگی عمل کے لیے رب عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور اس کی رحمتوں کے حقدار بنتے چلے جائیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ عز و جل حساب کتاب لگا کر آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ تو آپ کو بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کال کریں اور آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے ہم لائن پر آپ کے سوال کو سن سکیں اور اس کے لیے اچھے سے وظائف آپ کو بتا سکیں۔ اور دوسری چیز یہ، کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں، اور جب وظائف بتائے جائیں تو ان کو نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ لکھ لیں گے تو پھر عمل کی بھی انشاءاللہ پڑھنے کی بھی سعادت ضرور مل جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، لکھ نہیں پاتے اور بعد میں سستی کی وجہ سے پڑھائی بھول جاتے ہیں۔ دوسرا، میرے نمبرز پہ آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اس لیے کہ وقت ضرورت آپ کسی بھی مسئلے کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وظائف بتائے جائیں۔ رب عز و جل اپنی رحمتوں سے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون اور کہاں سے؟ سیف الرحمان بات کر رہا ہوں سر، لودرا۔ شمس الرحمان؟ سیف الرحمان۔ سیف الرحمان، ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام فاطمہ بی بی۔ فاطمہ بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر 5 سال سے اولاد نہیں ہے تو وائف کا نام بتائیے۔ وائف کا نام نادیہ بی بی۔ ان کی امی؟ ان کی امی اکبری بیگم۔ اکبری، ٹھیک ہے۔ سیف الرحمان بھائی، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مکان ایک بندے نے بیچا تھا، اس نے پورا پیمنٹ نہیں دیا ہے۔ اچھا، مکان آپ نے مکان اپنا فروخت کیا، پیمنٹ جس کو بیچا اس نے پیمنٹ پوری نہیں دی آپ کو؟ نہیں دیا ہے۔ اچھا، آپ کا نام بتائیے۔ جی میرے شوہر کا نام رحمت اللہ خان ہے۔ رحمت اللہ خان، انہی کا مکان تھا؟ ان کی امی کا نام رابعہ بی۔ رابعہ بی، انڈیا کے کون سے شہر سے بول رہی ہیں؟ ہاں انڈیا سے بول رہی ہوں۔ کون سے اور شہر جو سے؟ ان کا نام ہے جلو رحمان۔
ٹھیک ہے، میں جو بتاتا ہوں بیٹی ہے نا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. شاید آپ کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنی ماما کے بارے میں پوچھنا. نام بتائیے. ارشاد بیگم. ارشاد بیگم. اور نانی؟ اور نانی کا نام رابعہ بی بی. اچھا، ارشاد بیگم کی امی رابعہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھی کام کرتی ہیں ان کو نا چوٹ لگ جاتی ہے، ان کو ٹھیک نہیں رہتی ہیں یہ. اچھا، چوٹ لگ جاتی کام کرنے سے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت لڑائی رہتی ہے. میاں نام بتائیے جن کے متعلق آپ کو پوچھنا ہے. غلام عباس، غلام عباس. ان کی امی؟ گلشن آرا. گلشن آرا. جی اچھا ٹھیک ہے. اور لڑتے کس سے؟ آپ سے لڑتے ہیں کسی اور سے؟ ہاں، میرے سے بھی بچوں سے بھی. تو آپ مجھے کا نام، لگتا ہے آپ کی کسی امی کا نام؟ میرا نام ہے طیبہ عباس طیبہ. اور میری عباس. ٹھیک ہے. امی کا؟ بشیر بیگم. بشیر بیگم. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ساڈا نا بچہ وا سعودی عرب نا قتل دے کیس جیل چ قید. اور حساب کتاب لاگ دسنا کوئی وظیفہ دسنا اللہ کدھر ہے؟ تعالیٰ. کہاں ہے یہ؟ سعودی عرب. سعودی عرب. تو سعودی عرب میں قتل کے کیس میں؟ وہاں قتل کے ہاں کیس جی، ہاں. کہاں اس طرح ہوتے ہیں؟ قتل کے کیس میں کوئی سیلری کے کوئی مسئلے چ نا کوئی نا وہ دفاع کرنے نام کیا اس کا؟ اس کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. محمد والدہ بلال. کا نام نصرت بی بی. ہاں جی، محمد بلال. نصرت بی بی. ہاں جی، وہ کوئی دسنا کوئی وظائف دسنا کوئی. اللہ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور بتاتا ہوں اس کے لیے وظیفہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا بیٹا ہے محمد فہیم. محمد فہیم. جی وہ ان ایک دن کی سکول جاتا ہے، دو دن سکول نہیں جاتا. امی کا نام بتائیے اس کی. اس کی امی کا نام ہے طاہرہ. طاہرہ. کتنا بڑا ہے؟ جی جی تقریباً 11 سال عمر ہے جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اپنے بیوی کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے ان کا. شنیلا کوکب. کیا؟ شنیلا کوکب. نہیں سمجھ آ رہا. شنیلا بی بی. شہنیلا بی بی. ہاں جی. شہنیلا بی بی کی والدہ زبیدہ بی بی. زبیدہ. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے. اچھا، آپ کا نام بھی بتائیے. شاہد نذیر اور والدہ کا نام ارشاد بی بی. ارشاد بی بی سمجھ میں آیا. آپ کا نام دوبارہ بتائیے. شاہد نذیر. شاہد نذیر. جی جب. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. جی ہمارا نام شہناز بیگم قریشی ہے. شہناز بیگم قریشی. ہاں جی، میرے بیٹی کا مسئلہ ہے. شہناز بیگم میری بہن. بیٹی کا نام بتائیے اپنی. جی میری بیٹی کا نام ہے نکہت کیا؟ قریشی. نزہت. نام ہے چھوٹی کی ماترا آدھا کا اور ہا اور تا. نکہت. 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 اچھا نکہت. کاف ہے، بڑا کاف ہے. نکہت. جی جی. اچھا اس کیا کی مسئلہ ہے؟ شادی، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے شوہر بیوی کے بیچ میں خوش نہیں رہتے ہو. اچھا ان کا نام بتائیں شوہر کا. شیخ عبدل. شیخ عبدل. جی. اور ان کی امی؟ امی کا نام کیا ہے جی؟ ان کی امی کا نام مستان بی. مستان بھی. اور داماد کا نام شیخ عبدل ہی ہے نا، کچھ اور ہے؟ جی شیخ عبدل. شیخ عبدل. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا آپ نے انڈیا سے کال کی، کال بھی ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی اقبال بابا صاحب، میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. جی پوچھئے. جی میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، کبھی کچھ بعض اوقات اچانک رات کو ڈراؤنا خواب آتا ہے، پھر میری ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ابھی میں نے مر جانا ہے. نام بتائیے. نام میرا شکیلہ انجم. اور آپ کی امی؟ سغرا بی بی. سغرا بی بی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے گا، اللہ آپ کو سکون دے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. آج ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پروگرام دیکھنے والوں نے کہ بڑے سکون سے کالز آ رہی ہیں اور آوازیں سب نے بند کی ہیں. دوسرا، کاپی پینسل بھی اپنے پاس لازمی طور پہ رکھ لیں. کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواؤں گا. کاپی پینسل ہوگی تو آپ وظائف بھی نوٹ فرمائیں گے، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں محمد اقبال بات کر رہا ہوں. جی بابا جی پچھلے ہفتے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک رشتے کے بارے میں پوچھا تھا. امی کا نام بتائیے. میں انور بی بی. انور بی بی. پھر کیا ہوا؟ بابا جی 5 سال ہو گئے منگنی کو، اب وہ رشتہ نہیں دے رہے. اچھا، لڑکی کا نام بتائیں. آمنہ بی بی. آمنہ بی بی کی والدہ؟ پروین بی بی. پروین جی. تو پچھلے ہفتے کیا جواب دیا تھا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، رشتہ قابلیت ہے. اچھا ہے جی. اچھا، اور وہ دے نہیں رہے؟ جی. اللہ آسانی کرے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میرے 2 مسئلے ہیں، میں نے 2 مسئلوں کا نام بتائیے. نام؟ ایک میری ماما ہے، وہ بہت سخت بیمار رہتی ہے. نام بتائیے بیٹے. کوثر پروین. کوثر پروین. اور ان کی امی؟ مبشر سلطانہ. ان کا یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ مبشر سلطانہ. جی. اور ایک بھائی کا مسئلہ ہے. بھائی کا نام؟ بھائی کا وقار حسین. اچھا، امی بیمار رہتی ہیں؟ اور جی امی بیمار رہتی ہیں. وقار حسین کی امی کا نام ہے کوثر پروین. وقار حسین. اس کا پتہ کرنا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی اور طبیعت بھی اس کی خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم شفا عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں اعجاز بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی اعجاز بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. سر میری والدہ کا نام ہے شناز بیگم. جی. اور سر میرا مسئلہ یہ ہے، میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر بچوں کے لیے روزی کمانا چاہتا ہوں، میرا کام نہیں بنتا. اچھا، روزگار میں مسئلے آ رہے ہیں. روزگار میں گھر کرتے جو کام کرتا تھا پاکستان میں تو کام نہیں ہو رہا. ابھی میں نے سعودیہ کا دیا ہے، ویزا وغیرہ میرا نہیں لگا. اللہ آسانی کرے. میں انشاءاللہ دونوں چیزیں دیکھتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میری بیگم ہے، وہ 3-4 ماہ سے نا سر کی درد نہیں ہٹ رہی. نام بتائیں. نام نازیہ بی بی. ان کی امی؟ سکینہ بی بی. سکینہ. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. جی میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی. میرا نام انم ہے اور کیا نام ہے میری امی کا نام ختم جان. صحیح ہے، ختم جان. ہاں. اور میں کیا نام ہے جسے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی نا. اچھا آپ بیمار ہیں، کراچی میں ہیں تو آستانے پہ آ جائیں نا. غریب آباد چورنگی پہ آستانہ ہے، کسی سے بھی پوچھیں گے بتا دے گا انشاءاللہ. گوگل پہ سرچ کریں گے تو بھی آ جائے گا. ایسے میں نہیں آ سکتی، مطلب مجھے بہت پابندی ہے. چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آنے کی زبردستی نہیں ہے، میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آستانے پہ آنا چاہیں تو آ جائیے گا. بہرحال انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو وظائف لگواتے ہیں. سیف الرحمان میرے بھائی، آپ نے نادیہ بنت اپنی ساس کا نام آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، میں شاید اکبری.
نادیہ بنت اکبری کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ 5 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں۔ ایک تو ان کو بولیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور ساتھ میں 70 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے اولاد ہوگی۔ رحمت اللہ خان بن رابعہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ آپ نے مکان بیچا ہے اور جن کو بیچا ہے اب وہ پیسے دینے میں بہت تنگ کر رہے ہیں، یا مذلو یا اللہ، یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ پڑھیں، اس شخص کا نام لے کر دعا کریں کہ اس کے دل پر خوف طاری اور آپ کی رقم آپ کو واپس دے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ارشاد بیگم بنت رابعہ بی بی، آپ نے فرمایا کہ آپ کا کام کرنے میں بھی دل نہیں چاہتا، اور جو بھی کام کرتے ہیں تو چوٹ لگ جاتی ہے، یعنی کوئی اگر کام گھر کا کرتے ہیں تو اس سے چوٹ لگ جاتی ہے آپ کو۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ کوشش کیا کریں جب کوئی کام شروع کریں تو یا خالق یا اللہ، یا خالق یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کام بھی ہو جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، اور معاملات بھی اللہ کے عطاؤں سے اچھے ہو جائیں گے۔ غلام عباس بن گلشن آرا، طیبہ بنت بشیر بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بیگم گھر پر بیٹھ گئیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے امید ہے کہ انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بنیں گے اور انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ محمد بلال بن نصرت بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے فرمایا کہ یہ سعودی عرب میں ہیں اور ان کے اوپر قتل کا کیس ہو گیا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اس کو بولیں سورہ قریش 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ محمد فہیم بن طاہرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، 11-12 سال کا بچہ ہے، اسکول 2 دن جاتا ہے اور 2 دن چھٹی کر لیتا ہے۔ یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر نظر بد ہے، تو نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرما دے گا۔ شہنیلہ بنت زبیدہ اور شاہد نذیر بن ارشاد، میرے بھائی آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وائف اور میاں بیوی میں بن نہیں رہی، ناراضگی ہے، رب کریم آپس میں محبتیں قائم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ستاروں کی میچنگ نہیں ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اگر دونوں سن رہے ہیں مجھے تو دونوں ضرور بالضرور اس آیت مبارکہ کو پڑھیں 66 مرتبہ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ گھر بن جائے گا۔ نکہت بنت شہناز بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، انڈیا سے کال کی، ان کے شوہر کا نام شیخ عبدل بن مستان بی بی، فرمایا آپ نے فرمایا کہ دونوں کی بن نہیں پا رہی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں ہی کی غلطیاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ناراض ہو جاتے ہیں، تو بچی کو بولیں کوشش کرے کہ عشاء کے بعد 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھے، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر ممکن ہو تو شوہر کو بھی پلائے، خود بھی پیے، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا، انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ شکیلہ انجم بنت سغرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت ڈر خوف رہتا ہے، بہت ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی بھی دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوا لیں۔ محمد اقبال بن انور بی بی آمنہ بنت پروین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی رشتے کے لیے، اور رشتہ تو صحیح تھا مگر 5 سال منگنی کو ہو گئے، اب وہ دے نہیں رہے۔ سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ امید ہے اسباب بن جائیں گے۔ کوثر پروین بنت مبشر سلطانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، اور دوسرا آپ نے وقاص
حسین کے متعلق پوچھا جن کی امی کا نام کوثر پروین ہے، ان کی شادی کا مسئلہ آپ نے فرمایا، بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، تعویذات بھی منگوائیے گا، اور ساتھ میں ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اعجاز بن شہناز، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی روزی کے اسباب نہیں بن رہے، پریشانیاں بہت ہیں، سعودی عرب جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا سفر ہو جائے گا۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ جلد از جلد اسباب بن جائیں گے۔ نازیہ بنت سکینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے شاید ان کا بی پی کا معاملہ ہے، بی پی ان کا بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، ان کو بولیں یا سلامو یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، اور انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ پھیر لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز بھی ہوں گی اور کچھ سوالات جو رہ گئے ان کے جوابات بھی۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے الحمدللہ عز و جل سوالوں کے جوابات چل رہے تھے، مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکال کر آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اسم اعظم پڑھیں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا دعا کریں رب عز و جل کی بارگاہ میں، اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ اسم اعظم بھی لکھیں، اپنے سوال کے جواب بھی لکھیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت کوئی بھی کام ہو تو آپ رابطہ کر سکیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے زینب، اور زینب کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 69۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا مجیبو یا واجدو، یا مجیبو یا واجدو، زینب نام کی میری بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گی، مطلب 138 مرتبہ اس اسم اعظم کو، یعنی کہ یا مجیبو یا واجدو کو پڑھیں گی، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں، اور خاص فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اسم اعظم پڑھیں گے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اسم اعظم اور خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بابا جی آسما دل ہے۔ کیا نام ہے؟ عدیل۔ نہیں آواز نہیں آ رہی صحیح۔ آسما عدیل میرا نام ہے۔ آسما عدیل، ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے، آپ کا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ ہے نسیم اختر، امی کا نام ہے نسیم اختر، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اچانک بیمار ہو جاتی ہوں، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بابا جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرے 2 مسئلے، میرے کو ایک مسئلہ ہے، میری مردانہ کمزوری ہے، 6 سال ہوئی۔ نام بتاؤ۔ اختر محمود نام میرا ہے۔ اختر محمود محمود، اور امی کا؟ کریم جان نام۔ کریم جان۔ جی جی جی، دعا مسئلہ ہے کہ میں ہر رات کرائی نہیں، شوگر تو نہیں ہے آپ کو کہیں؟ شکر ہے جی۔ شوگر ہے تو شوگر تو سب سے خطرناک ڈیمیج کرتا ہے اس مسئلے کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے بھی علاج بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ بڑی مفید ہے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، اس کو سنیں گے تو ہماری بات کیسے ہو پائے گی؟ ہیلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے, اس کو بند کرنے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. جی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنے امی ابو کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ وہ اچھا, بیمار تھے. امی کا نام بتائیے. امی کا نام, ان کی امی کا نام یعنی نانی کا, اور ابو کا, اور ان کی امی یعنی دادی کا نام بتائیں. جی میری امی کا نام نذیرہ ہے. نذیرہ. اور نانی کا آپ کی؟ میری امی کا نام نذیرہ ہے اور میرے ابو کا نام ساون علی ہے. ساون علی. جی. اور دونوں کی ماں کا نام بتائیں. جی مسئلہ یہ کہ ان کے کاروبار میں کوئی برکت ہی نہیں ہے. اچھا اپنی دادی کا نام بتائیں. دادی کا, ساون کی امی کا. جی بختاور. بختاور. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کے ابو کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری بیٹی ہے جی, مہار والی سے, ضلع بھاون نگر سے بول رہا ہوں. نہید اختر ہے اس کا نام بھی. صحیح ہے. اس کی امی کا نام ہے نسیم اختر. ٹھیک ہے. یہ ضدی بہت ہے. اور اس کے عمر کیا ہے اس کی؟ عمر اس کی ہے جی 10 سال ہے جی. اچھا, بہت ضدی ہے. میں انشاءاللہ اس کی ضد کے لیے آپ کو علاج بتا رہا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم اس کی ضد کو انشاءاللہ محبتوں میں بدل دے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. میرا نام ریلا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ریلا تبسم. راحلہ تبسم. ٹھیک ہے, مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتائیے. میرا مسئلہ, میری امی کا نام ہے پروین اختر. پروین اختر. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اور میرے 7 سال ہو گئے ہیں, بچے نہیں ہیں. ایک دفعہ مسکیریج جو ہے 4 سال بعد. اچھا, تو آپ کے شوہر کا نام بھی بتائیے. میڈیکلی رپورٹیں صحیح ہیں آپ کی؟ میری 18 کا جراثیم وہ بتا رہے ہیں, اور ہسبینڈ کی رپورٹ بھی کبھی کبھی ٹھیک نہیں آتی. بس ٹھیک ہے, آپ بے فکر ہو جاؤ. انشاءاللہ میرے نمبرز ضرور لکھیے گا, اس پہ تعویذات منگوانا اولاد کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں نے لیٹر اور واٹس ایپ اور دوسرے ذریعے سے مجھے بتایا کہ ہزاروں لوگوں کے الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے توسط سے الحمدللہ تعویذات پہنچے ہیں. اور اللہ نے ایسے کرم کیے ہیں کہ 20 سال کے بعد بھی رب کریم نے اپنی رحمتوں سے ان کو اولاد نصیب فرمائی ہے. تو انشاءاللہ ضرور آپ تعویذ بھی منگوائیے گا, وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب, میرے ایک بندے نے ہمیں زمین کا وہ دکھا کے مطلب پیسے لے لیے اور 3 لاکھ روپے لے لیے, اور نہ پیسے دے رہا نہ زمین دے رہا ہے. نام کیا ہے اس کا؟ 10 سال ہو گئے. اس کا نام ہے لیاقت اور ماں کا نام ہے اسما. اچھا, لیاقت کی ماں اسما. اور جس نے پیسے دیے اس کا نام کیا ہے؟ شکیل احمد. شکیل احمد. ہاں. اور شکیل احمد کی اماں آمنہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا راجستھان پالی. اچھا, پالی سے بول رہے ہیں. انڈیا راجستھان کا شہر پالی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نیلم شہزادی ہوں اور میری والدہ کا نام نسرین طاہرہ. جی. اور میری نا شادی نہیں ہو رہی. امی کا نام نسرین طاہرہ. طاہرہ. ہاں جی. تو پہلے رشتہ ہوا تھا آپ کا؟ 2 منگنیاں ہوئی ہیں, ٹوٹ گئی ہیں, اور اب شادی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے. اللہ آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور وظیفہ بتاتا ہوں. رب کریم آپ کو نیک سوال رشتہ عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. بابا صاحب میری بہن کا بچہ ہے محمد عثمان غنی. عثمان غنی. غنی, اس کو جاب نہیں لگتی. کہیں جاب لگے تو 1 مہینہ 2 مہینے رکھتے. عثمان غنی کی امی کا نام بتائیے. سیدہ کوثر. کوثر. کہاں انڈیا سے بات کر رہی ہیں؟ جی بابا صاحب. عثمان غنی, محمد عثمان غنی. محمد عثمان غنی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نوکری کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم کرم فرمائے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. اپنے
سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیے، ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی ضرور وزٹ کیا کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ انم بنت ختم جان، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اثرات جادو یا بندش والے جو بھی بہن بھائی ہیں، بعض اوقات میں نہیں بتا پاتا پروگرام میں وقت کی کمی کی وجہ سے، تو وہ تعویذات ضرور منگوایا کریں، اور تعویذات منگانے کے لیے آسان طریقہ میرے نمبرز پہ، جو نمبر میرے چلتے ہیں ان پر تینوں پر واٹس ایپ ہے، تو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ اسماء عدیل بنت نسیم اختر، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی، اور خط کے ذریعے بیماری کے لیے بھی تعویذات منگوائے جا سکتے ہیں۔ اختر محمود بن کریم جان، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو شوگر بھی ہے، کافی زیادہ رہتی ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ مردانہ کمزوری ہے، سورہ ابراہیم 1 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں، اور سورہ ابراہیم کا تعویذ بھی ہے، میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالا اس کو، اگر آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور شوگر بہت ضروری ہے کنٹرول کرنا اس مسئلے کے لیے، تو شوگر کا بہت خاص خیال رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ساون علی بن بختابر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی روزی میں بڑے مسئلے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم اچھی روزی عطا فرمائے، صاف ستھری روزی عطا فرمائے۔ ابو کو بولیں 227 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ ناہید اختر بنت نسیم اختر کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، 10 سال کی بچی بہت ضدی ہے، اس کے اوپر نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، اور جب یہ سو جائے تو اس کے الٹے کان میں سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کی ضد میں کمی آ جائے گی آہستہ آہستہ، اور پھر پڑھنا بند کر دیجئے گا۔ راحلہ تبسم بنت پروین اختر، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کو اٹھرا ہے، اچھا، اٹھرے کا علاج الحمدللہ عز و جل روحانیت میں ہی موجود ہے، اور اللہ کے عطاؤں سے بالکل ہو جائے گا، مگر میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی آ رہے ہیں، تو اس کے لیے تعویذات بھی انشاءاللہ ضرور منگوائیے گا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات منگوائیں، اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے میرا میسیج ہے کہ جہاں اولاد نہیں ہے، جن بہن بھائیوں کو، وہ 1 مرتبہ میرے تعویذات ضرور منگا کر استعمال کریں، اور پھر انشاءاللہ رب عز و جل کی رحمتوں کے انوار دیکھیں، اللہ کی عطاؤں سے ضرور انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور 254 مرتبہ 254 یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ لیاقت بن اسما اور شکیل احمد بن آمنہ، میرے بھائی، آپ نے فرمایا 10 سال ہو گئے، ایک شخص پیسے کھا گیا، نہیں دے رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے حساب سے تو ملنے کے امکانات نہیں ہیں، یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ نیلم شہزادی بنت نسرین طاہرہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 2 منگنی ٹوٹ گئی ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کی نماز کے بعد 457 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد عثمان غنی بن کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کی نوکری کے اسباب نہیں مر رہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، عشاء کے بعد 661 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں۔ دعا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی،
اور ہر پروگرام میں الحمدللہ دعا ہوتی ہے، تو میری گزارش بھی یہی ہوتی ہے کہ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں. پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب عز و جل سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو پروگرام روحانی دنیا سے آج کے لیے انشاءاللہ رخصت پہ جاتے ہیں. اگر زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرامز میں پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. دعا کی طرف چلتے ہیں. اس وقت تک کے لیے کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ وظائف اور سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. ماہ رمضان آنے والا ہے، رب کریم ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.